اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. سامعین گرامی قدر، اذان محترم، سورہ مبارکہ نحل سے کچھ آیات کو سرنامہ سخن قرار دیا. پروردگار عالم اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اے انسانوں، اللہ نے تمہارے لیے ہر شے کو نعمت بنایا ہے، سائے کو تمہارے لیے نعمت بنایا ہے، پہاڑوں کو تمہارے لیے نعمت بنایا، پہاڑوں میں غاروں کو تمہارے لیے نعمت بنایا، اس نے تمہیں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس عطا کیے، وہ لباس تمہارے لیے نعمت ہے. اس نے تمہیں جنگ میں جانے کے لیے ایک لباس دیا جسے زرہ کہتے ہیں، اسے پہن کے تم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہو، یہ تمہارے لیے نعمت ہے. کذالک یتم نعمتہ علیکم، اور تمہارے پروردگار کی مرضی ہی کچھ ایسی ہے کہ تم انسانوں پر اپنی نعمتوں کو ایسے ہی تمام کرتا رہے. کیوں؟ لعلکم تسلمون، یہ نعمتیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم میرے مسلمان بن جاؤ. اور اب سلسلہ خطاب متوجہ ہوا اپنے محبوب کی جانب اور ارشاد فرمایا، اے حبیب فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم نے ان کو نعمتیں بتلا دی ہیں، اب آپ کا کام یہ ہے کہ پیغام کو آگے پہنچائیں اور پھر خاموش بیٹھ جائیں. اور اب خالق دو جہاں نے ان لوگوں پہ کمنٹس کیے کہ جو نعمت کو نعمت جانتے ہوئے نعمت کے منکر ہو رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں یعرفون نعمت اللہ، جو اللہ کی نعمتوں کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، نعمت کو نعمت جاننے کے باوجود پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اے میرے محبوب نہ گھبرائیے، اکثریت ہے ہی کافروں کی. اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ احساس ہو، چونکہ اسی سورہ نحل میں خالق نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا اور آواز دی کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں شکم مادر سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ جب اس دنیا میں آئے تھے تو جاہل آئے تھے. ہم نے تمہیں سماعت دی، ہم نے تمہیں بصارت دی، ہم نے تمہیں دل و دماغ دی، لعلکم تشکرون، تاکہ ان طاقتوں سے علم کو حاصل کرو، اس کے دربار میں ہدیہ تشکر کو پیش کرو. تو جو بھی انسان آیا اس دنیا میں تو کیفیت کیا ہے؟ کچھ نہیں جانتا، لا تعلمون شیئا، جاہل آیا اس دنیا میں، یہ کیفیت ہے. تو اب یہ جاہل انسان، اس کی ہدایت کا معاملہ کیسے ہو؟ پالنے والے ہدایت کیسے ہوگی؟ کہا بس دیکھو، ایک فارمولا رکھا کہ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، اس فارمولے کو اگر سمجھ گئے تو بات آسان ہو جائے گی کہ انسان کی جتنی بھی نیڈز ہیں، جتنی بھی احتیاجات ہیں، جتنی بھی ضروریات ہیں، اللہ نے ان احتیاجات کو انسان سے پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں بنایا. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آکسیجن انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے آکسیجن کو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا. پانی انسان کی ضرورت ہے، اللہ نے پانی کو پہلے خلق کیا، انسان کو بعد میں خلق کیا. زمین انسان کی ضرورت ہے،
اللہ نے زمین پہلے بنائی، انسان بعد میں بنایا. اور بس یہاں تک نہیں کہ جو ضروریات ہیں وہ انسان کے ساتھ رہیں، انسان اس دنیا سے چلا گیا، ضرورت رہ گئی. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آکسیجن انسان کی ضرورت ہے، انسان سے پہلے خلق ہوئی، انسان کے ساتھ دنیا میں رہی، انسان چلا گیا، آکسیجن رہ گئی. تو بس اب میں آیت کی طرف واپس جاتا ہوں. خالق نے قرآن میں فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، کہ جو بھی اس دنیا میں آیا شکم مادر سے وہ جاہل آیا، لا تعلمون شیئا. تو اب اپنے انصاف سے بتاؤ کہ جب انسان جاہل آیا ہے تو اس جاہل انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے یا نہیں؟ کہا سب سے بڑی ضرورت کا نام ہدایت ہے. تو جب انسان کی سب سے بڑی ضرورت کا نام ہدایت ہے تو یہاں بھی یہی فارمولہ آئے گا کہ ہادی انسان سے پہلے خلق ہوگا، انسان کے ساتھ دنیا میں رہے گا، انسان چلا جائے گا، ہادی رہ جائے گا. اگر ہم غور کریں یہی سبب کہ اللہ نے جسے سب سے پہلے بنایا اسی کو پہلا ہادی بھی قرار دیا اور آواز دی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم نے آدم کو زمین پہ خلیفہ بنا دیا اور سلسلہ ہدایت کا آغاز ہوا جناب آدم سے. یعنی آدم، اگر ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں، جناب آدم کے دور میں اور تاریخ انبیاء کو سمرائز کریں تو بس یہ باتیں جو میں سمری کے تلخیص کے خلاصے کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یعنی آدم کے دور میں انکار خدا کا وجود ہو گیا. کیسے؟ یعنی قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں درمیان میں کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو ہوا یہ کہ جناب حوا نے دیکھا کہ حابیل کی لاش خون میں غلطاں ہے اور قابیل دور کھڑا ہے. جناب حوا نے جناب آدم کو خبر دی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. آدم باہر آئے، حابیل کو خون میں غلطہ دیکھا، قابیل کو سامنے کھڑا دیکھا. تو اب آدم ہے میرے بھی بابا، آدم ہے تمہارے بھی بابا. اور شریف بیٹوں کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی باپ کی وراثت کو محفوظ بھی رکھتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. آدم نے حابیل کی لاش کو خون میں غلطاں دیکھا، قابیل کو دور کھڑا دیکھا. آدم نبی خدا حابیل کے جنازے پہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ قابیل پہ لعنت کی اور فقرہ فرمایا علیک لعنتی الی قیام یوم الدین، تجھ پہ خدا کی لعنت ہو اور میری بھی لعنت ہو قیامت کے دن تک. اور اس کے بعد حابیل کی لاش پہ بیٹھے آدم نبی خدا نے گریہ بھی کیا، ماتم بھی کیا. تو اب اگر آدم کی شریف اولاد ہو تو آدم نے اپنے بیٹوں کو پیغام دیا جہاں قاتل و مقتول جمع ہو جائیں وہاں پہلے قاتل پہ لعنت ہوگی، بعد میں مقتول کا ماتم ہوگا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا، انکار توحید کا آغاز ہوا. آدم کے بعد آئے جناب نوح نبی اللہ. نوح نے امت کو واپس توحید کی طرف لائے، نوح امت کو واپس توحید کی طرف لائے. لیکن نوح کے دور میں پھر انکار توحید کا آغاز ہوا اور عالم کیا ٹھہرا کہ نوح کے دور میں بت پرستی کا آغاز ہوا. نوح کے بعد آئے جناب ابراہیم. بس سمرائز کر رہا ہوں، تلخیص ہے. ابراہیم بتوں کو توڑا، انکار توحید سے واپس توحید کی طرف امت کو لائے. لیکن سورج پرستی کا آغاز ہو گیا. ابراہیم کے بعد آئے جناب موسیٰ کلیم اللہ، امت کو واپس سورج پرستی سے توحید پرستی کی طرف لائے. لیکن ہوا کیا؟ گوسالے کی پوجا شروع ہو گئی، یعنی اب جانور پرستی بھی آ گئی. موسیٰ کے بعد آئے عیسیٰ، امت کو واپس جانور پرستی سے توحید پرستی کی طرف لے کے آئے. لیکن عیسیٰ ہی کو خدا کا بیٹا کہہ دیا گیا. اب آئی کائنات کی عالمین کی سب سے بڑی نبوت اور آخری نبوت. اس نبوت کا کام کیا ہے؟ ظاہری طور پر دیکھو تو کل 63 برس کی حیات پاک ہے میرے نبی کی. اس
63 برس کی ظاہری حیات پاک میں نبی معظم کو جنگیں بھی لڑنی ہے، غزوات میں بھی جانا ہے، شریعت بھی بتلانی ہے، قرآن بھی سمجھانا ہے، حلال بھی بتلانا ہے، حرام بھی بتلانا ہے، مباہلہ بھی کرنا ہے، مناظرے بھی کرنے ہیں، تمام امور بتلانے ہیں، اور ان تمام میں بت پرستی کا انکار کرنا ہے، سورج پرستی کا انکار کرنا ہے، انسان پرستی کا انکار کرنا ہے، جانور پرستی کا انکار کرنا ہے، اور اپنے خدا کی توحید کا اقرار کروانا ہے۔ یہ ہے میرا نبی۔ تو انصاف سے بتاؤ کہ ہمارے نبی نے تبلیغ کی ہے یا تبلیغ کا معجزہ دکھایا ہے؟ ایک پہاڑ کی چوٹی پہ بلند ہوا، اب بلند ہونے کے بعد میرے نبی نے ایک فقرہ فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بلکہ یوں کہوں، نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھو، یہ ہے میرے نبی کے ایک فقرے کا کمال کہ ایک جملے میں تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کر دی اور اپنے حقیقی خدا کا اقرار کروایا۔ کیسے؟ لا الہ، یعنی نہ جانور خدا، نہ بت خدا، نہ انسان خدا، نہ سورج خدا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ تھا میرے نبی کا کمال کہ ایک جملے میں تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کی اور اپنے حقیقی خدا کا اقرار کروایا۔ اور یہ تھا نبی کے وسیع کا کمال کہ آتے ہی جھولے میں اجدر کو چیرا کہ جانور خدا نہیں ہے، سورج پلٹایا کہ سورج خدا نہیں ہے، بت توڑے کہ بت خدا نہیں ہے، علی نے خود سجدہ کر لیا کہ انسان خدا نہیں ہے۔ اسی گھرانے نے سمجھایا کہ توحید کیا ہے۔ عالم اسلام کے لٹریچر کے، اسلامک لٹریچرز کے اوراق کو الٹے پلٹے اور دیکھیں کہ کسی کا ایک جملہ بھی اگر توحید پہ مل جائے تو اس کو نہایت احترام سے اٹھا کے رکھیے، اس لیے کہ سوائے 14 کے توحید پہ کسی نے بات نہیں کی۔ اور انداز بھی ایسا ہے کہ مولا امیر کا فرمان کہ یا من دل بذاتہ علی ذاتہ، وہ پروردگار کہ جسے پہچاننے کے لیے مجھ علی کو کسی غیر کی ضرورت نہیں پڑی، میں علی نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا۔ اور پھر امیر کائنات ہی کا فرمان ہے، پوری دنیا عبادات انجام دے رہی ہے، نمازیں پڑھ رہی ہے، روزے رکھ رہی ہے، جنت میں چلی جائے، خوف ہے کہ کہیں اگر نہ رکھا نہ کیا تو جہنم میں نہ ڈال دیے جائیں۔ اور یہ وہ گھرانہ کہ امیر کائنات فرماتے ہیں ما عبدتک تمن للجنہ ولا خوفا للنار بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ اے پالنے والے، میں علی نے تیرے سجدے جنت کی لالچ میں نہیں کیے، میں علی نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کی، بل وجدتک، بلکہ میں نے تجھ کو پایا ہے اہلا للعبادہ، عبادت کا اہل، فعبدتک، تجھے میں نے سجدہ کر لیا۔ اور حق بھی یہی ہے کہ نبی معظم کا فرمان ہے کہ اول ما خلق اللہ نور، یہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا۔ تو اب جتنے بھی شریک نور مصطفیٰ ہوں گے وہ سب کے سب اول مخلوق کہلائیں گے۔ جب سب کے سب اول مخلوق ہوں گے تو جنت تھی نہیں، جہنم تھا نہیں، تو آل محمد کا سجدہ اہلیت کی بنیاد پہ نہیں ہوگا تو کس بنیاد پہ ہوگا؟ تو بس دوستوں، یہی سبب کہ جب دین پہ آنچ آئی تو ابو طالب ہی کے گھرانے کا کوئی فرد نکلا زخمی اسلام کو سہارا دینے کے لیے۔ کیفیت کیا ہے کہ شب عاشور ہے، اور شب عاشور ہر ماں اپنے بچوں کو درس شجاعت دے رہی ہے۔ وہیں پر ایک ماں ہے جس کے سامنے 2 ننھے بچے بیٹھے ہیں، اور وہ ماں کہتی جاتی ہے اون محمد تم حیدر کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، اے اون محمد حسین کے اکبر سے پہلے حسین پہ اپنی جان قربان کر دینا۔ اے اون محمد میں جانتی ہوں تم دریا تک پہنچ جاؤ گے، تم حیدر کے نواسے ہو، تم جعفر کے پوتے ہو، لیکن اون محمد یاد رکھنا حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ بس ماں کا دیا ہوا سبق شیروں کے ذہن میں ہے۔ حملے پہ حملہ کیا، فوجیں کوفہ اور شام کی دیواروں سے ٹکرانے لگیں۔ کیفیت کیا ہے؟ جب نہر تک پہنچے دونوں شہزادے تو ایک نے دوسرے سے کہا بھیا کاش سکینہ کی مشق لے آتے،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی اسنا میں پسر سعد لعین نے آواز دی، یہ حیدر کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، انہیں جدا کر کے مارا جائے۔ بس دونوں شہزادوں کو جدا کیا گیا، تیروں کا می برسا۔ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے ہاتھ میں پتھر تھے اس نے پتھر پھینکے، جس کے ہاتھ میں نیزے تھے اس نے نیزے چلائے۔ ادھر دونوں شیروں نے سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ حسین دوڑے، جانتے ہو بس ایک جملہ کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی فرات جاری ہو جائے۔ ماں نے نکلتے وقت ایک بات کی تھی، اونو محمد اگر ایک بوند پانی پی لیا تو دودھ نہ بخشوں گی۔ ایک شہزادہ دنیا سے رخصت ہو چکا، ایک میں جان باقی ہے، درمیان میں علی کی بیٹی بیٹھی، پائتی حسین و عباس کھڑے ہیں۔ شہزادے نے آنکھوں کو کھولا، اماں، ہاں اماں کی جان، ایک فقرہ فرمایا، اماں ماموں گواہ ہیں ہم نے پانی نہیں پیا، یہ سنت تھا۔ علی کی بیٹی نے سر کو سجدے میں رکھا، ایک فقرہ فرمایا، پالنے والے زینب کی قربانی کو قبول کرنا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لا نول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب ولا ذلك۔